میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، صدق اللہ العظیم۔ پچھلے جمعے ہم نے جس موضوع پہ بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جلد بازی یہ انسان کی فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو تعلیم دی ہے، قرآن کریم نے مسلمانوں کو جو بات سکھائی ہے وہ یہ بات سکھائی ہے کہ انسان کے مزاج میں تحمل ہونا چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جلد بازی کے نتیجے میں انسان ایسے فیصلے کر لیتا ہے جس پر وہ بعد میں پچھتاتا ہے، اور چونکہ وہ پہلے سے قدم اٹھا چکا ہوتا ہے، کام کر چکا ہوتا ہے، پھر اس کا وہ برا نتیجہ بھگت رہا ہوتا ہے، اور پھر پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت متعین کر دیا ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، ہمیں اپنی زندگی کو سکون سے گزارنے کے لیے اس کے اندر اللہ نے بڑا ایک اچھا فارمولہ دے دیا ہے۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، ایک وقت مقرر کر رکھا ہے اللہ نے کہ یہ کام کس وقت ہوگا، یہ کام کس وقت ہوگا، یہ کام کس وقت ہوگا، اس میں کتنے سال لگیں گے، اس میں کتنے مہینے لگیں گے، یہ سب اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے، اور اسی کو عقیدہ تقدیر کہا جاتا ہے۔ ہم ایمان ہمارا جن چیزوں پر ہے ان میں سے ایک چیز قدر ہے، تقدیر ہے۔ ہم کہتے ہیں نا والقدر خیرہ وشرہ، کہ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھی بری تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ایک خاص وقت پر ہونا ہے، ایک خاص طریقے سے ہونا ہے، ایک خاص پیریڈ کے لیے ہونا ہے، وہ اللہ نے جیسے تقدیر میں لکھ لیا ہے وہ کام اسی طرح ہوگا۔ انسان مکلف ہے اس بات کا کہ اسباب اختیار کرے، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجے کو اللہ پر چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، میں نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ، ایک ٹائم فریم مقرر کر رکھا ہے۔ انسان مایوس کیوں ہوتا ہے؟ مایوس انسان اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ کی مقرر کی ہوئی اس چیز کو اس وقت سے پہلے حاصل کرنا چاہتا ہے جو وقت اللہ نے اس کے لیے لکھ رکھا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے اس کے لیے یہ بات لکھ رکھی ہے کہ میں اس کو 15 سال بعد اس کے مقصد میں کامیابی دوں گا۔ 15 سال اگر یہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اور اپنے اس مشن کے ساتھ لگا رہے گا، کام کرتا رہے گا، 15 سال بعد میں اس کو اس کے کام میں ترقی بھی دوں گا، اس کو عزت بھی دوں گا، اس کو عروج پر بھی پہنچاؤں گا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے تقدیر میں یہ بات لکھ رکھی، اور ظاہر ہے یہ کسی کو پتہ نہیں ہوتی، کسی کو اپنے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ اللہ نے میرے بارے میں کیا لکھ رکھا ہے، میری تقدیر کیا ہے۔ اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، خیریت عطا فرما۔ اب انسان کیا کرتا ہے کہ اس کو ایک چیز ملنی تھی 15 سال کے بعد، وہ 10 سال تک محنت کرتا رہتا ہے، یا 11 سال تک محنت کرتا رہتا ہے اس کام میں۔ اب اس کی تقدیر کے مطابق 4 سال کی مزید محنت اس کو درکار تھی کہ 4 سال اور محنت کرے گا تو
اس کا کام ہو جائے گا, اس کو اپنا مقصد حاصل ہو جائے گا, لیکن وہ 11 سال محنت کرنے کے بعد مایوس ہو جاتا ہے کہ یار میں نے تو 11 سال محنت کر لی, مجھے کوئی نتیجہ نہیں ملا. حالانکہ 11 سال اس نے محنت کی تھی تو 4 سال اور کر لیتا اگر, تو اس کو نتیجہ مل جاتا. لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا, اللہ فرماتے ہیں انسان جلد باز ہے. خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ, انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے. اس جلد بازی کی وجہ سے انسان کے سارے کام خراب ہوتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا ایک نام ہے دنیا, ایک نام اللہ نے دنیا کا قرآن میں جو ذکر کیا ہے وہ ہے عاجلہ. کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ. عاجلہ کا مطلب ہوتا ہے جلدی ملنے والی چیز. جیسے ہمارے ہاں نکاح ہوتا ہے نا تو پوچھتے ہیں کہ مہر معجل ہے یا غیر معجل ہے. معجل کا مطلب ہوتا ہے کہ فوری دیا جائے گا, جلدی دیا جائے گا یا بعد میں دیا جائے گا. تو اللہ نے دنیا کا ایک نام ذکر کیا ہے عاجلہ. عاجلہ کا مطلب وہ چیز جو جلدی ملتی ہو, فوری ملنے والی ہو, نظر آتی ہو. اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا جہان ہے اس کا نام اللہ نے رکھا ہے آخرہ. آخرت ہم کہتے ہیں نا, آخرت کا مطلب ہوتا ہے آخر میں ملنے والی چیز. بعد میں ملنے والی چیز کو عربی میں کہا جاتا ہے آخرہ, کہ یہ آخر ہے. آخر میں جو چیز ملے گی اس کا نام اللہ نے رکھا ہے آخرہ. اور جو دنیا میں چیز ملنے والی ہے اس کا نام اللہ نے رکھا ہے عاجلہ, کہ یہ جلدی ملنے والی چیز ہے. اب ایک ہے عاجلہ, ایک ہے آخرہ, ایک ہے دنیا, ایک ہے آخرت. انسان اپنی آخرت کس وجہ سے خراب کرتا ہے؟ انسان اپنی آخرت اپنی دنیا کی وجہ سے خراب کرتا ہے. کوئی شخص اگر حرام کھا رہا ہے, اگر سودی معاملات کر رہا ہے, اگر وہ نماز چھوڑ رہا ہے, وہ جس قسم کے گناہ میں مبتلا ہوگا, اگر اس کے پیچھے دیکھا جائے کہ اس کے پیچھے محرک کیا ہے, فیکٹر کیا ہے, تو جو بات نظر آئے گی وہ یہ ہوگی کہ اس میں اس کو دنیا کا کوئی وقتی مفاد, فوری مفاد نظر آ رہا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی بدنظری کرتا ہے, نامحرم عورتوں کو دیکھتا ہے. اب نامحرم عورتوں کو دیکھنا شریعت نے منع کیا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی آخرت خراب ہو رہی ہے, لیکن اس کو فوری طور پر ایک فائدہ محسوس ہو رہا ہے کہ بھئی مجھے مزہ آ رہا ہے, مجھے مزہ آ رہا ہے, نامحرم عورتوں کو دیکھ رہا ہوں, لڑکیوں کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے مزہ آ رہا ہے. اب اس وقتی مزے کے لیے جو اس کو فوری مل رہا ہے, اس کے لیے اس نے آخرت کی ساری چیزوں کو پسے پش ڈال دیا کہ آخرت میں جو ہوگی دیکھی جائے گی, ابھی جو مجھے مزہ مل رہا ہے یہ مجھے ملنا چاہیے. نماز کوئی شخص چھوڑتا ہے, اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے, اس کو پتا ہے کہ ابھی دکان بند کروں گا تو ممکن ہے کوئی 5-6 گاہک میرے نکل جائیں, لہٰذا دکان بند نہیں کرو, نماز بعد میں پڑھ لیں گے, قضا کر لیں گے. اب اس نے یہ نماز کیوں چھوڑی؟ نماز اس نے چھوڑی اس جلدی ملنے والے نفع کی وجہ سے, کہ اس کو ایک نفع نظر آ رہا ہے جو اس کو جلدی مل رہا ہے. اس جلدی والے نفع کی وجہ سے آخرت میں جو اس کو نفع ملنا تھا اس نے اس کو چھوڑ دیا. اسی طرح ہر گناہ کو آپ لے لیں, جس گناہ میں آپ جائیں گے اس کے پیچھے کا محرک اور فیکٹر دیکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ اس کو مثال کے طور پر فجر کی نماز کوئی نہیں پڑھتا. اب فجر کی نماز وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ فجر کی نماز کے لیے وہ اٹھتا ہے تو اس کو مشکل ہوتی ہے کہ یار ابھی نیند خراب ہوگی, ابھی وضو کرنا پڑے گا, پھر بعد میں آؤں پتہ نہیں نیند آئے نہ آئے. وہ کہتا ہے ابھی سو لو, بعد میں اٹھ کے قضا کر لیں گے, یا اللہ معاف کرے بعض لوگوں کے دل میں تو یہ خیال بھی نہیں آتا کہ بعد میں قضا بھی کرنی ہے. تو اب یہ جو وہ سویا ہوا ہے وہ نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا. یہ کیوں نہیں اٹھ رہا؟ اس لیے کہ اس کو ایک نفع نظر آ رہا ہے, ایک تھوڑی دیر کا مزہ اس کو نظر آ رہا ہے, اور جو آخرت کا نقصان اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, جو بڑا نقصان ہے, بہت بڑا نقصان ہے, وہ اس کو نظر نہیں آ رہا. انسان کے مزاج میں اللہ نے رکھی ہے جلد بازی.
وہ جلدی ملنے والی چیز کو پسند کرتا ہے، دیر سے ملنے والی چیز کو پسند نہیں کرتا. اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ، کہ تم لوگ جلدی ملنے والی چیز سے تو محبت کرتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو تم نے بھلا دیا ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اللہ فرماتے ہیں تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے، وابقی، اور زیادہ دیر تک باقی رہنے والی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہی بات میں نے حضرت ابراہیم کے صحیفے میں بھی نازل کی، یہی بات میں نے تورات میں بھی نازل کی، یہی بات پچھلے سارے انبیاء کی کتابوں اور صحائف میں بھی نازل کی، کہ انسان دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے اس لیے کہ وہ جلد باز ہے، اور بعد میں جو اس کو آخرت کی زندگی ملنے والی ہے اس کو وہ بھلا دیتا ہے. دنیا کا جو یہ نظام قائم ہے اب تک، دنیا میں اللہ کی کتنی نافرمانی ہوتی ہے، کتنے کافر موجود ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں، کتنے کافر موجود ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ سے بھی مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مانگتے ہیں، اللہ کو بھی داتا کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی داتا کہتے ہیں. کافر موجود ہیں، مشرک موجود ہیں. اگر مسلمان ہیں تو مسلمانوں میں کتنے نافرمان موجود ہیں، کتنے جو نماز نہیں پڑھتے، کتنے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، کتنے جو سود کھاتے ہیں، کتنے جو بے حیائی میں مبتلا ہیں، کتنے جو رشوت خوری کے گناہ میں مبتلا ہیں، کتنے جو ماں باپ کے نافرمان ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کا یہ نظام قائم رکھا ہوا ہے. اگر دنیا کا یہ نظام قائم ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ایک صفت کی وجہ سے، اور وہ صفت ہے حلیم. اللہ تعالیٰ بہت تحمل رکھنے والا ہے، اللہ بہت بردبار ہے، بہت صبر کرنے والا ہے. اگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے دنیا میں پکڑنا شروع کر دیتا تو اس زمین پر رینگنے والا ایک جانور بھی نہ ملتا. ما ترک علی ظہرها من دابہ، اس زمین پر رینگنے والا ایک جانور بھی کسی کو نہ ملتا اگر اللہ تعالی جلدی میں لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑنا شروع کر دیتا. یہ تو اللہ کی صفت ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ میں ان کو مہلت دیتا ہوں کہ ابھی گناہ کر لیا، ہو سکتا ہے کل توبہ کر لے، کل گناہ کیا ہو سکتا ہے پرسوں توبہ کر لے، ابھی گناہ کیا ہو سکتا ہے پھر توبہ کر لے، ابھی توبہ توڑی ہو سکتا ہے پھر توبہ کر لے. موت تک اللہ فرماتے ہیں میں نے مہلت دی ہوئی ہے. جب تک انسان ملک الموت کو نہیں دیکھ لیتا اپنی آنکھوں سے، اللہ فرماتے ہیں میں نے مہلت دی ہے کہ ہو سکتا ہے ابھی لوٹ جائے، ابھی توبہ کر لے، ابھی رجوع کر لے، ابھی پلٹ آئے، ابھی میری طرف رجوع کر لے. اللہ فرماتے ہیں میں نے مہلت دی ہے. اگر اللہ تعالی کی یہ صفت نہ ہوتی، ایک یہ صفت اللہ کی اگر نہ ہوتی، باقی ساری صفات ہوتی، دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا. دنیا کا نظام ایک دن بھی نہیں چل سکتا تھا، اس لیے کہ ہم اللہ کی ایسی عبادت نہیں کر سکتے جیسے اللہ کی عبادت کا حق ہے. اللہ کی عبادت کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. اور پھر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ کو بھی نہیں مانتے. اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو پیدا کیا اور یہ مجھے نہیں مانتے، تو ان کو تو عذاب میں جکڑو، ان کو تو پکڑو، دنیا کے نظام کو لپیٹ دو. لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. یہ وہ چیز ہے جس سے دنیا کا نظام چل رہا ہے. ہمارے مزاجوں میں اگر یہ چیز آ جائے گی تو ہمارے گھر کا نظام بھی سدھر جائے گا. ہمارے اداروں میں یہ چیز اگر آ جائے گی ہمارے اداروں کا نظام بھی سدھر جائے گا. ہماری کمپنیوں میں، ہماری فیکٹریوں میں، جس سوسائٹی میں، جس طبقے میں یہ صفت آ جائے کہ وہ اس کے اندر تحمل پیدا ہو جائے، بردباری پیدا ہو جائے، صبر کی عادت اس میں پیدا ہو جائے، وہ معاشرہ کامیاب بھی ہوتا ہے، وہ گھر، وہ خاندان، وہ ادارہ ترقی بھی کرتا ہے اور کامیاب بھی ہوتا ہے. اب گھروں میں لڑائی جھگڑے کس بات پر ہوتے ہیں؟ کہ بیوی سے کوئی ایسی چیز ہو گئی جو شوہر کے مزاج کے خلاف ہے تو شوہر بھڑک جاتا ہے، شوہر سے کوئی ایسی چیز ہو گئی جو بیوی کے مزاج کے خلاف ہے تو بیوی بھڑک جاتی ہے.
کوئی ایسی بات ہو گئی تو سسرال والے پھر آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کو برداشت کرنے کا ہم میں وہ سلیقہ، وہ قرینہ، وہ مزاج ہمارا نہیں ہے کہ بھائی یہ دنیا کا نظام ہے، ہم اللہ کی اتنی نافرمانی کرتے ہیں. اگر ایک بندے نے، جو کہ میرا بندہ نہیں، جو اللہ کا بندہ ہے، اگر میری بات نہیں مانی یا میرے مزاج کے خلاف کوئی بات کر دی، تو اگر میں نے صبر کر لیا تو کیا ہو جائے گا؟ اللہ مجھے صبر کر رہا ہے، میں اللہ کی اتنی نافرمانی کرتا ہوں، تو یہ تو میرا بندہ نہیں ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں. میں اللہ کا بندہ ہونے کے باوجود اتنا نافرمان ہوں، اللہ نے پھر بھی مجھے ڈھیل دی ہوئی ہے. یہ جو میری بیوی ہے، یہ جو میرا بیٹا ہے، یہ جو میرا شوہر ہے، یہ جو میرا بھائی ہے، یہ جو میرا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، داماد ہے، یہ تو میرا بندہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا بندہ ہے. ہاں اس کو میری بات ماننی چاہیے تھی، نہیں مانی، چلو میں تحمل کر لیتا ہوں، میں صبر کر لیتا ہوں، میں درگزر کر لیتا ہوں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو جا بجا فرمایا ہے کہ انسان برائی کا بدلہ اچھائی سے دے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے مزاج میں تحمل پیدا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں موجود ہیں، اور اس کا سوائے اس کے کوئی حل نہیں کہ ہم اپنے مزاجوں کو تبدیل کریں. اور جیسے میں نے پچھلے جمعے میں یہ بات عرض کی تھی کہ اس میں ہماری آج کی دنیا میں بہت ساری چیزوں کا عمل دخل ہے، جدید ٹیکنالوجی کا بہت عمل دخل ہے کہ ہمارے مزاجوں میں اتنی تیزی کیوں آئی. ہمارے کھانوں کا عمل دخل ہے، جتنے اسپائسی کھانے ہم لوگ کھاتے ہیں، جتنے مسالے اس میں ڈالتے ہیں، جتنی تیز چیزیں اس میں ڈالتے ہیں، تو اس سے ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اس سے ہماری خون کی رفتار تیز ہوتی ہے. جب بلڈ پریشر ہائی ہوگا، خون کی رفتار تیز ہوگی تو صبر ختم ہوگا، تحمل ختم ہوگا، غصہ زیادہ آئے گا. جب بلڈ پریشر ہائی ہوگا تو غصہ زیادہ آئے گا، جب غصہ زیادہ آئے گا تو معاملات خراب ہوں گے. تو ہمارے کھانے کا بھی اس میں عمل دخل ہے، ٹیکنالوجی کا بھی اس میں عمل دخل ہے، ہمارے ماحول کا بھی اس میں عمل دخل ہے. اب اس جلد بازی کی وجہ سے دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کر لیا کرو. ہمارے ہاں بہت ساری لڑائیاں تو اس وجہ سے ہو جاتی ہیں کہ میرے کان میں کسی نے کوئی بات ڈالی، میں نے اس پہ یقین کر کے اس پہ ایکشن بھی لے لیا، بعد میں پتہ چلا کہ وہ بات جو اس نے بولی تھی وہ تو غلط تھی. اب سوشل میڈیا پر اس طرح کی بہت ساری چیزیں شیئر ہوتی رہتی ہیں. کسی کا تعلق اگر پی ٹی آئی سے تو نون لیگ کے خلاف کچھ بھی شیئر کر دے، نون لیگ سے تو پی ٹی آئی کے خلاف کچھ بھی شیئر کر دے، پیپل پارٹی سے تو دوسرے کے خلاف کچھ بھی شیئر کر دے. اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مثال کے طور پر ایک تصویر آئی اور یا ایک ویڈیو آئی، اس میں ایک آپ کو آدمی نظر آ رہا ہے کہ اس آدمی نے بچے کو اٹھایا ہوا ہے، وہ بھاگ رہا ہے. اس پہ کسی نے کیپشن لگا دیا کہ بھائی یہ بچے کو اغوا کر کے یہاں سے بھاگ رہا ہے. حقیقت میں وہ اس کا والد ہے، بچے کی طبیعت خراب ہے، وہ اس کو لے کے جا رہا ہے ہاسپٹل کہ بھائی میرے بچے کی طبیعت خراب ہے، میں اس کو ہاسپٹل پہنچاؤں. یا وہ آدمی کوئی عام آدمی ہے لیکن وہ اس کو لے کے جا رہا ہے کسی ہاسپٹل کہ یار بچے کی طبیعت خراب ہے، اس کا میں علاج کروا دوں. اب لوگ اس کو بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس آدمی کو گرفتار کرو گرفتار کرو گرفتار کرو. بعد میں جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو اس کا والد ہے، وہ تو اس کو ہسپتال لے کے جا رہا تھا، لیکن ہم نے تو ویڈیو میں دیکھا تھا کہ وہ لے کے بھاگ رہا ہے، ایک نے اوپر لکھ دیا تو ہم بھی اس کے پیچھے پڑ گئے. وہ کہتے ہیں نا ایک آدمی بھاگ رہا تھا، دوسرے نے دیکھا وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا، تیسرے نے دیکھا اس نے کہا کچھ ہوگا میں بھی بھاگتا ہوں، چوتھے نے دیکھا پوری ایک قطار لگ گئی، پولیس نے دیکھا یہ اتنے سارے لوگ بھاگ رہے ہیں، کہاں بھاگ رہے ہیں؟ وہ پیچھے والے کو جا کے پکڑا، بھائی سارے تم لوگ بھاگ رہے ہو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، یہ سارے بھاگ رہے تھے میں ان کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا. اگلے والے کو جا کے پکڑا، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، یہ سارے بھاگ رہے تھے، میں نے کہا کچھ ہوگا تو میں بھی بھاگتا ہوں ان کے پیچھے. کرتے کراتے آخر والے کے پاس پہنچے، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میری بھینس بھاگ گئی ہے، میری بھینس بھاگ گئی. اس کی تو بھینس بھاگ گئی تھی، یہ پیچھے والے کس لیے دوڑ رہے تھے؟ تو بھائی جس نے خبر پھیلائی ہے اس کی تو بھینس بھاگ گئی ہوگی، اس کو تو کوئی مسئلہ ہوگا، اس نے ویڈیو شیئر کر دی. ہم لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کہ اس چیز کو آگے آگے پھیلاتے جا رہے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں، کچھ تحقیق نہیں. یہ ہرگز اسلام کا مزاج نہیں ہے، ہرگز اسلام کو. اور یہ ہمارے مزاجوں میں یہ چیز ان میڈیا چینلز نے پیدا کی ہے، نیوز چینلز نے پیدا کی ہے.
ایسی بریکنگ نیوز کا کلچر ہمارے ہاں عام کیا ہے کہ ہر آدمی اس چکر میں کہ بس میں کوئی ایسی خبر بریک کروں جو مجھ سے پہلے کسی نے بریک نہ کی ہو، میں کوئی ایسی بات کروں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہ کی ہو، مجھے لائک زیادہ ملے، واہ واہ زیادہ ہو، کمنٹ زیادہ ملیں، اس چکر میں اس چیز نے ہمیں پاگل کر دیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بہت سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت چہیتے صحابی ہیں، ان کے جو والد تھے حضرت زید، یہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، حضور نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اور حضرت اسامہ ان کے بیٹے ہیں، تو یہ حضور کے پوتے ہوئے، حضور بہت محبت کرتے تھے ان سے۔ ایک دفعہ ایک غزوے میں تشریف لے گئے، واپسی میں آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حال احوال لیا، بھئی کیا ہوا، کیسے جنگ ہوئی، ساری صورتحال معلوم کی۔ تو حضرت اسامہ ابن زید کے بارے میں حضور کو پتہ چلا کہ ایک شخص ان کی طرف انہوں نے دیکھا، کافر تھا، یہ اس کی طرف آگے بڑھے، اس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو قتل کر دیا۔ وہ کلمہ پڑھ رہا تھا، حضرت اسامہ ابن زید نے قتل کر دیا۔ تو حضور نے ان سے پوچھا کہ اسامہ تم نے اس شخص کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد قتل کر دیا؟ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا، پھر تم نے اس کو قتل کر دیا؟ تو حضرت اسامہ نے آگے سے جواب میں فرمایا کان متعوذا، کہ یا رسول اللہ وہ پناہ لینے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا، اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس نے تلوار دیکھ کر جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ حضور نے فرمایا ہلا شققت قلبہ، تم نے پھر اس کا دل کیوں پھاڑ کر نہیں دیکھ لیا؟ اس کا دل چیر کر دیکھ لیتے کہ یہ پناہ اور جان چھڑانے کے لیے پڑھ رہا ہے یا اپنے دل سے کلمہ پڑھ رہا ہے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں حضور مجھے اتنا ڈانٹتے رہے، اتنا ڈانٹتے رہے، بار بار مجھے کہتے رہے کہ قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دو گے، قیامت کے دن لا الہ الا اللہ کا کیا جواب دو گے؟ وہ آدمی کلمہ پڑھتا رہا، تم نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے اتنا ڈانٹا کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا، آج میں مسلمان ہوتا تاکہ میرے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے۔ حضور نے مجھے اتنا ڈانٹا کہ مجھے لگا کہ شاید میرا یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں ہے، اتنا مجھے حضور نے اس بات پہ ڈانٹا۔ ہمارے ہاں لوگوں کی گردنیں اڑائی جا رہی ہیں، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، علماء کو قتل کیا جا رہا ہے، یہ مرتد ہے، یہ کافر ہے، یہ فاسق ہے، یہ فلاں ہے، یہ زندیق ہے، کوئی تحقیق نہیں۔ بھائی کیوں کافر ہے؟ اگر کافر ہے تمہیں اتھارٹی کس نے دی ہے قتل کرنے کی، مارنے کی اجازت تمہیں کس نے دی ہے؟ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ایک آدمی نے فتویٰ دیا بھائی یہ کافر ہے مار دو، یہ مرتد ہے مار دو۔ ایسا عجیب کلچر، کسی کو کوئی تحقیق نہیں، اس کی شریعت ہمیں کہاں سے اجازت دیتی ہے؟ یہ کون سا مذہب ہے، کون سا اسلام ہے؟ یہ چیزیں ہمارے مزاجوں میں آئی ہے جلد بازی کی وجہ سے، اور اس سے حدیث میں حضور نے منع فرمایا، اور جن چیزوں میں حضور نے بتایا کہ جلدی کرو ان میں ہم جلدی کرتے نہیں ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ثلاث یا علی لا تؤخرہن، تین چیزیں ایسی ہیں اے علی جس کو کبھی ڈیلے مت کرنا، تاخیر مت کرنا اس میں۔ نمبر ایک الصلاۃ اذا حضرت، جب نماز کا وقت ہو جائے، والجنازۃ اذا الصلاۃ اذا اتت والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ تیار ہو جائے اس کی نماز جنازہ پڑھنے اور تدفین کرنے میں تاخیر مت کرنا، والأیم اذا وجدت کفءا، اور جب بالغ لڑکے یا لڑکی کو مناسب رشتہ مل جائے اس کے نکاح میں تاخیر مت کرنا۔ یہ تین چیزیں حضور نے فرمائی کہ نماز میں تاخیر مت کرنا، نماز میں جلدی کرو کہ جلد از جلد پڑھ لو نماز۔ جنازہ کوئی کسی کا انتقال ہو جائے کوشش کرو جلد از جلد اس کا جنازہ تیار کر کے جنازہ پڑھ کے اس کی تدفین کرو۔ ہمارے ہاں 3 دن 2 دن لاشیں رکھی رہتی ہیں، بعض لوگ یہاں سے گاؤں لے کے جا رہے ہوتے ہیں لاشیں، اس کی اسلام میں ہرگز اجازت نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ بعض لوگ تو مرتے ہوئے وصیت کر کے جاتے ہیں کہ میرا جنازہ گاؤں میں دفن کرنا۔ اب اس کی شریعت میں اجازت ہی نہیں، شریعت یہ کہتی ہے جیسے انسان کا انتقال ہو فوراً اس کو غسل دو، اس کو کفن دو، جنازہ پڑھو اور تدفین کر دو۔ اسی طرح جب لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائے، حضور نے فرمایا اس کے نکاح میں تاخیر، اور تو ہم ساری چیزوں میں جلد باز واقع ہوئے ہیں،
لیکن جب بچوں کے نکاح کی باری آتی ہے, لڑکوں یا لڑکیوں کے نکاح کی باری آتی ہے, 30 سال ان کی عمر ہو جاتی ہے, 35 سال ان کی عمر ہو جاتی ہے, والدین کو نکاح کی فکر ہی نہیں. یہ معاشرہ کیوں تباہ ہو رہا ہے, کیوں برباد ہو رہا ہے؟ 30 40 سال میں آپ بچے کا یا بچی کا نکاح کروائیں گے, اس عمر میں تو وہ نکاح کے قابل ہی نہیں رہتا. 40 سال میں کون سا نکاح ہوتا ہے, 35 سال میں کون سا نکاح ہوتا ہے؟ اب کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے کی رسومات ہیں, بھائی یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, ہال بک کروانا ہے, اتنی ڈشیں ہونی چاہیے, اور اس طرح کے جو ہے نا دلہن کے کپڑے ہونے چاہیے, اور یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. ان ساری چیزوں نے اتنا مشکل بنا دیا ہے ہمارے ہاں نکاح کو کہ ایک غریب آدمی تو سوچ ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے بیٹے یا بیٹی کا نکاح کرواؤں. اور اسلام میں سب سے آسان تقریب وہ نکاح کی تقریب ہے. ہم حضور نے فرمایا نماز میں تاخیر مت کرو, جنازے میں تاخیر مت کرو, نکاح میں تاخیر مت کرو. ہم نماز میں بھی تاخیر کرتے ہیں, ہم جنازے میں بھی تاخیر کرتے ہیں, نکاح میں بھی تاخیر کرتے ہیں. جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کسی نے تعویذ کر دیا ہے. مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں, کسی نے, بھائی اس کی طرف کون غور کرے گا, اس کی طرف کون غور کرے گا کہ یہ اسباب ہے جن کی وجہ سے مصیبت آتی ہے. نماز میں تاخیر کی وجہ سے آتی ہے, جنازے میں تاخیر, قطع رحمی کی وجہ سے, نکاح میں تاخیر. اس کی طرف کسی کا کوئی ذہن نہیں جاتا, اس لیے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں تو بالکل 100% پرفیکٹ ہوں, اگر میرے اوپر کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ میری وجہ سے نہیں, کسی کی تعویذ کی وجہ سے آئی ہے, اس لیے کہ میں تو 100% پرفیکٹ ہوں, میرے میں تو کوئی خامی نہیں پائی جاتی. اپنے عمل پہ کوئی غور نہیں کرتا کہ خود دیکھیں بھائی یہ مصیبت کیوں آئی. ہمارے ہاں کسی پہ بیماری آ جائے, کوئی بیمار ہو جائے, بخار ہو جائے, ہمارے ہاں ایسے طریقہ علاج وجود میں آ چکے ہیں کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ ابھی بخار ہوا تو 1 گھنٹے بعد میرا بخار اتر جائے. اگر 4-5 دن کسی کو بخار رہ جائے تو وہ تو بس کہتا ہے کہ میں تو ابھی ٹھیک ہی نہیں ہوں گا. اب اتنا ہمیں جلد باز بنا دیا کہ اب بخار 5 دن اگر اس کو ہو گیا یا 1 مہینہ ہو گیا تو پھر کہیں گے کسی نے تعویذ کر دیا ہے. بھائی بخار آئے, آپ اس کا علاج کریں, دعا کریں, صدقہ دیں, نماز پڑھیں, اللہ سے مانگیں. اگر اللہ نے 1 مہینے میں ٹھیک ہونا لکھا ہوگا تو 1 مہینے میں ہو جائیں گے, 2 مہینے میں لکھا ہوگا تو 2 مہینے میں ہو جائیں گے. لیکن ان چیزوں میں ہم بڑے جلد باز ہیں. جن چیزوں کا شریعت نے کہا جلد بازی نہیں کرو, اس میں ہم جلد باز, جن میں کہا جلدی کرو ان میں ہم بڑے تاخیر کا شکار. معاملات ہمارے اس وجہ سے خراب ہیں. ایک آخری بات میں عرض کروں تاکہ میں یہ موضوع سمیٹ سکوں, ورنہ پھر یہ اگلے جمعے پہ پھر یہ موضوع جائے گا. میں ابھی ایک عالم کی بات سن رہا تھا, ہمارے ہاں یعنی ہر طبقے میں اس چیز پر غور ہونا چاہیے, چاہے کوئی تعلیمی ادارہ ہے, کوئی فیکٹری ہے, کوئی کمپنی ہے, کوئی مدرسہ ہے, کوئی گھر ہے, کوئی دکان ہے, وہ یہ سوچے کہ میرے معاملات کس وجہ سے خراب ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے تھے ایک طالب علم تھا, تو پرائمری کا یا سیکنڈری کے طالب علم تھا, وہ آتا تھا تو نہ سبق پڑھتا تھا, نہ کتاب پہ توجہ, نہ اس کو کچھ پتہ چلتا تھا. میں اس کو ڈانٹتا تھا, کوئی اس کا مجھے اچھا کوئی رسپانس نہیں ملتا تھا, میں اس کو ڈانٹتا رہتا تھا, بس یہی میری اس کی بات چل رہی ہوتی تھی. امتحان آتے تھے تو میں اس کو 0 نمبر دے کر کے بھائی یہ تو کسی کام کا نہیں, اس طرح میں اس کو چلاتا رہا. مجھے غصہ بھی آتا تھا, سوچتا تھا کہ اس کو کسی طرح نکلواؤں, یہ تو نہ پڑھتا ہے, نہ لکھتا ہے, نہ امتحان میں کامیاب ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہم سارے اساتذہ, تو اس طالب علم کے بارے میں بات چل پڑی. کسی استاد نے بات کی کہ یار وہ طالب علم کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, تو کہا میں خاموش رہا. میں نے کہا پہلے سنتا ہوں اور استاد کیا بولتے ہیں. تو ایک استاد نے کہا کہ یار اس کی والدہ کو تو کینسر ہوا ہے, اور تقریباً 2 سال سے اس کی والدہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے, اور اس کا والد بالکل اس کی والدہ کو توجہ نہیں دیتا, وہ اس کے علاج کو توجہ نہیں دے رہا. یہ بچہ بیچارہ کوشش کر کے اپنی والدہ کا علاج کروا رہا ہے, کبھی یہاں جاتا ہے, کبھی وہاں جاتا ہے, اور کرتے کراتے 2 سال اس بیچارے نے محنت کی, اس بچے نے, اور ابھی 10 دن پہلے اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اور اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ والد اس کو بھی خرچہ نہیں دیتا, اس کو بھی کچھ نہیں دیتا, یہ بیچارہ اپنی محنت سے اور اپنی کوشش سے اور اپنے شوق سے اسکول آتا ہے کہ میں کچھ تعلیم حاصل کروں, کچھ پڑھوں, اور اس طریقے سے یہاں پہ اسکول میں آتا ہے اور پڑھ رہا ہے یہاں پر. تو کہاں اس وقت مجھے پتہ چلا, اور میں نے جا کے اس بچے سے معافی مانگی کہ بیٹا مجھے معاف کر دو, مجھے نہیں پتا تھا. اور کہا میں نے اس کو پیسے دیے, اس کا میں نے خیال رکھنا شروع کیا, اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا شروع کیا. کہا سال کے آخر تک جب رزلٹ دیکھا تو اس کی پہلی پوزیشن آئی کلاس میں. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, ہمارے ہاں کے اساتذہ کا کیا حال ہے, ٹیچرز کا کیا حال ہے. اب سب کو ہم ایک لاٹھی سے ہانک رہے ہوتے ہیں.
سب کو پڑھنا چاہیے، ایک جیسے پڑھنا چاہیے، سب کی پوزیشن آنی چاہیے. والدین بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ. بھئی اس کے اسباب تو تلاش کریں، کیا مسئلہ ہے بچے کے ساتھ، کیا صورت حال ہے، ان چیزوں کی طرف ہم نہیں جاتے. یہ ساری چیزیں ہمارے ہاں پیدا ہو رہی ہیں جلد بازی کی وجہ سے. ہر چیز پر غور کریں، سوچیں، سمجھیں، اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں. تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے.